مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ، کافر ہو تو اسلام قبول کر لو، 90 سال اگر کفر میں گزارے آج اسلام لے آؤ گے 90 سال کا جرم کیا کر دوں گا؟ معاف۔ اور اگر کسی مسلمان نے 90 سال شراب کباب میں گزارے آج توبہ کر لے 90 سال کے جرائم کیا کر دوں گا؟ معاف۔ ایک 90 سال کا بوڑھا آیا کسی عالم کے پاس، اسلاف میں ایک واقعہ ہے، بہت بوڑھا کمر جھکی ہوئی اور ایسے ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی عیاشی میں گزری ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ توبہ۔ ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر، پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا، ان عالم نے کہہ دیا غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ اس نے کہا عالم کا مقصد شاید ان کو تنبیہ کرنا تھا کہ تھوڑا 80 میں آ جاتے، 70 میں آ جاتے، کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئے آپ 90 سال میں۔ تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے۔ تو اس بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی۔ ہاں دیر اس نے کی ہے جو موت جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اس نے دیر کر دی۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، ان کو جب جرم کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی، اللہ نے کہا توبہ ایسے قبول نہیں کروں گا، بلکہ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ تو جو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گردن اڑوا دے گا وہ بخشا جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال۔ تو اب یعنی خالی پیلی کی توبہ نہیں قبول کروں گا میں، جبکہ اس امت کے بارے میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو بھلے شرک ہو جائے، آپ تنہائی میں جا کے 2 آنسو بہائیں، آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے کی صورت بنا دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ سزا ہے، کچھ گناہ میں تو کفارے ہیں، وہ تو کفارے کے طور پر ہیں، وہ توبہ کے طور پہ نہیں ہے، لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آپ سے کوئی سزا کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ سزا اپنے آپ کو دو۔ فرق کیا ہے؟ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ سے ہر بات پہ دلیل کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ تورات جو آپ کو کوہ طور پہ ملی ہے نا، ہماری طرف سے 70 بندے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے، ہم دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ پھر کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہر بات پہ کیا کر رہے ہیں؟ بےہودہ مطالبے۔ جبکہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو دیکھے بغیر ایمان لائے اور صحابہ نے اس طرح کے بےہودہ مطالبے نہیں کیے۔ تو ان عالم نے بڑی علمی نقطے کی بات کی کہ اللہ نے گویا بنی اسرائیل سے بزبان حال یوں کہا کہ تم نے توبہ دل سے کی ہے یا ظاہر یا اوپر سے، میں تمہارے دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک تم دلیل نہیں دو گے، دلیل یہ کہ قربانی کے لیے پیش ہو جاؤ۔ اور اس امت سے اللہ کہتا ہے کہ تم 2 آنسو بہا کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے، میں تم سے دلیل کا مطالبہ بولو نہیں کروں گا، بس زبان پہ اعتماد کروں گا تمہاری، اس کے لیے میں تم سے کوئی عمل نہیں مانگوں گا کہ تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں ہے، بس اللہ سے ایگریمنٹ کر لو، اے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے، آئندہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہوتا ہے ویسا ہی، وہ ہر بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے بےہودہ مطالبے کہ یہ پہلے یہ دکھاؤ، آسمان سے وہ اتارو من و سلوا، ٹھیک ہے نا، من و سلوا اترے آسمان سے، ہر جگہ وہ مسئلے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی اب جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی، پھر معاف کروں گا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے، ورنہ اللہ نہ معاف کرتا۔ تو غیب پر ایمان جو ہے نا، غیب پر ایمان، اس میں انسان کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کی، غیر مسلم کو بھی مہلت ملتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا وہ، قوم کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں۔ کتنی بےہودہ بات ہے یا نہیں ہے؟
کتنا بیہودہ مطالبہ ہے کہ پہاڑ سے کیا نکالیں؟ اونٹنی. صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, اس سے اونٹنی نمودار ہو گئی. اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا. دیکھو جادو اور شعبدے وہ ان میں قرار نہیں ہوتا. جادو کے لیے ایک الگ ماحول چاہیے. آپ یہ جو میجک شو دکھاتے ہیں نا, کبوتر نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, یہ ایک پہلے ماحول بناتے ہیں. آپ اگر ان سے کہیں نا یہاں یہ کبوتر نکال کے دکھاؤ, یہ نہیں نکال سکتے. بھائی وہ جو چڑیا گھر میں زو میں ممتاز بیگم ہے وہ یہاں نظر آ سکتی ہے؟ وہ جس کو پیچھے سے لومڑی آگے سے عورت ہے, وہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے. معجزہ ماحول کا محتاج نہیں ہوتا. نبی سے مشرکین نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, آپ نے ایسے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جو شعبدے ہوتے ہیں نا, یہ ایک مخصوص ماحول میں, تاکہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں. تو ایسے ہر جگہ نہیں کر سکتے یہ, کیونکہ وہ نظر کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا, پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی. لیکن اب اللہ نے کیا کہا کہ یہ تمہارے مطالبے پر نشانی ہم نے دکھائی ہے, اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اب اس کا تم نے بہت زیادہ احترام کرنا ہے. اپنے لیے تم نے خود مصیبت کھڑی کر دی ہے. وہ احترام کیا ہے؟ جب یہ پانی پیے گی کوئی جانور پانی گھاٹ کے قریب نہیں آئے گا. جس جگہ سے یہ کھانا کھائے گی, چرے گی گھاس, وہاں کوئی اور قریب نہیں پھٹکنا چاہیے, کیونکہ تم نے کہا نا معجزہ دکھاؤ. اب اس کے آداب بھی ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ اتنا پانی پی جاتی کہ ان کے جانوروں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب وہ ڈر بھی رہے ہیں مارتے ہوئے اونٹنی کو کہ یار یہ نکلی تو ہمارے سامنے ہی کوئی عذاب نہ آ جائے. لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. شہر میں 9 اوباش لوگ تھے جو بڑے فسادی تھے. ہر جگہ کچھ چھوٹے فسادی ہوتے ہیں, کچھ بڑے. انہوں نے مل جل کے پلان بنا کے قوم کو ساتھ لیا اور بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا. آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو لے کے بستی سے نکل جائیں. یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو, وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, بہت طاقتور تھے نا, ایک زوردار آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹ گئے, پوری قوم برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی, اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. زلزلہ بھی آیا اور زوردار آواز بھی آئی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو جب تک غیب پہ معاملہ رکھا ہے نا اللہ نے, تو اللہ مہلت بھی دیتا ہے. جب غیب پہ معاملہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مہلت بھی, کہ آج نہیں کل ایمان لے آؤ, آج نہیں کل ایمان لے آؤ, آج نہیں کل. لیکن جب اللہ بڑی نشانی دکھا دیتا ہے نا, تو پھر اللہ کے ہاں مہلت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے تھے نا, بڑے عالم تھے, درس قرآن دیتے تھے, دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا. 6 مہینے بعد بھی جب قبر کھولی ہے نا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, وہ میں نے خود نہیں سونگی, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا. بیٹا میرا شاگرد ہے, میں اس کو جانتا ہوں. 6 مہینے بعد وہ پانی آ گیا تھا, تو کہہ رہے میت بھی سلامت اور اس میں سے خوشبو. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں انسان دیکھتا ہے تو ہم تو لرز جاتے ہیں کہ اب اللہ نے دکھا دیا ہے نا گویا تو اپنی آنکھوں سے, اب کیسے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك. خوب سمجھ لیں یہ